میرا نام ندا ہے۔ گھر میں ہم 4 افراد تھے، میرے والدین، میں اور میرا بھائی۔ ہم لوگ امیر تو نہیں تھے، لیکن جو محبت ہمیں ملی تھی وہ دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، لیکن اس میں جو سکون تھا وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میری امی اکثر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ میری بیٹی بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی، اور میں ہنستے ہوئے ان کے گال پر پیار کرتی تھی اور کہتی تھی جی امی بالکل۔ ابو شام کو کام سے واپس آتے تو کبھی میرے لیے چاکلیٹ لاتے، کبھی اسکول کی کاپی، اور میرا بھائی تو بس میرا سایہ تھا۔ مجھ سے 5 سال بڑا تھا، لیکن جیسے ہر لمحہ میری حفاظت کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار رہتا تھا۔ اکثر کہتا اگر کسی نے ندا کو تنگ کیا نا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ زندگی جیسے ایک خوبصورت خواب تھی جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا، لیکن خواب ہمیشہ لمبے کہاں ہوتے ہیں۔ اس دن دھوپ کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ امی نے کہا بیٹی بازار سے آٹا اور چینی لے آنا، مہمان آنے والے ہیں۔ ابو نے بائک نکالی اور مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ بھائی بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ تھا۔ بازار جانا میرے لیے ایک سفر جیسا لگتا تھا۔ راستے میں ہوا میرے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میں بھائی سے کہہ رہی تھی کہ امی کی پسند کی مٹھائی بھی لے چلیں۔ ابو نے مسکرا کر کہا ضرور، میری بیٹی جو کہے گی وہی لیں گے۔ ان کی مسکراہٹ میرے دل کو مزید سکون دیتی تھی۔ ہم نے بازار سے سامان خریدا اور واپسی پر سب کچھ معمولی سا لگ رہا تھا۔ میں نے ابو کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا جلدی کریں ابو، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھر ایک لمحہ، ایک آواز، ایک جھٹکا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف شور تھا، کہیں ایمبولینس کی آواز، کہیں لوگ، کہیں خون۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، سر پر چوٹ آئی تھی، لیکن جیسے ہی نظر سڑک پر پڑی تو ابو کا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، چہرے پر سکون تھا جیسے ہمیشہ کے لیے سو گئے ہوں۔ میں چیخ رہی تھی ابو ابو، آنکھیں کھولے۔ ہاتھوں سے جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن وہ تو جا چکے تھے۔ کسی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے بھائی کو دیکھا، وہ بھی زخمی تھا لیکن ہوش میں تھا۔ اس نے ایک نظر ابو کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے نظریں چرائیں اور ہمیں ایمبولینس میں ڈال دیا گیا۔ اسپتال پہنچی تو امی کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ آئیں، ابو کو دیکھتے ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ کسی نے کہا ان کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں، انہیں اندر لے جاؤ۔ میں بھاگتی ہوئی وارڈ میں پہنچی۔ صدمے سے امی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز اور میری سسکیاں ایک ہو گئی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی اور کہا امی میں آ گئی ہوں، کچھ کہیے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہوں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کے لب ہلے۔ کہا ندا میری بیٹی، اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ نہ آواز آئی، نہ سانس، نہ کوئی حرکت۔ مجھے یاد ہے میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا بھائی امی چلی گئی ہیں۔ اسپتال کے برآمدے میں ایسی خاموشی تھی جو چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ امی کی لاش ایسے بستر پر سو رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، چہرہ پیلا تھا، ہاتھ بے جان ہو گئے تھے۔ بھائی ایک کونے میں کھڑے ہو کر نرس کو کچھ کاغذات تھما کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکایت، جیسے اندر کچھ مر چکا ہو۔ ابو تو پہلے ہی جا چکے تھے، لیکن جب امی کا جنازہ ہوا تو سب کچھ اجنبی لگنے لگا۔ گھر میں امی کی پسند کے پردے اب بھی لگے ہوئے تھے، ابو کے جوتے دروازے کے پاس رکھے تھے۔ کچن میں برتنوں کی کھنک جیسے اب مذاق بن گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھ گئی جہاں امی بیٹھ کر چائے پیا کرتی تھی۔ بھائی نے اپنی شادی کے وہ کارڈ جو ابو نے خود چھپائے تھے الماری سے نکال کر جلانے کی کوشش کی، مگر میں نے روکا اور کہا نہیں بھائی ایسا مت کریں، یہ نہ جلائیں۔ یہ کارڈ صرف کارڈ نہیں بلکہ امو ابو کی چاہت ہے۔ انہوں نے کارڈ ہاتھ میں تھام لیے۔ کچھ دیر بعد خالہ آئیں جو امی کی سہیلی تھی، جن کی بیٹی سے بھائی کی شادی طے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کے فیصلے پر صبر کرو۔ بھائی کچھ نہ بولے۔ میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے خالہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ خالہ کی بیٹی جس کی منگنی بھائی سے ہو چکی تھی ایک بار ہمارے گھر آئی، سر جھکائے۔ شاید اسے اندر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں ایسے قدم رکھ رہی ہیں جہاں ابھی موت کا غم تازہ ہے۔ اس کے بعد میں نے اکثر بھائی کو خاموشی سے بیٹھا پایا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتے، شام کو واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کمرہ، ہر چیز امی ابو کی یاد دلاتی تھی۔ کچھ دن بعد رشتہ داروں کا آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ خالہ نے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی تھی، کہا تھا کہ شادی سادہ طریقے سے کر لیتے ہیں۔ بھائی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ ہی انکار کیا۔ خالہ نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹی تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتی ہوں۔ امی کی جگہ خالہ تھی، ابو کی دعائیں کھو گئی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ بھائی کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اگلے مہینے سادہ طریقے سے بھائی کی شادی رکھی گئی۔ میں نے دن کے وقت بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا اگر امی ابو ہوتے تو شاید،
یہ دن کچھ اور ہی ہوتا۔ اگلے مہینے سادہ طریقے سے بھائی کی شادی رکھی گئی۔ میں نے دن کے وقت بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ کی شادی کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا اگر امی ابو ہوتے تو شاید یہ دن کچھ اور ہی ہوتا۔ اگلے مہینے سادہ طریقے سے شادی ہو گئی۔ خالہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو دعا دی۔ نہ کوئی بینڈ بجا، نہ بارات، نہ ہنسی، نہ خوشی کا شور۔ جیسے شادی نہیں ہوئی، بس ایک فرض ادا کیا گیا۔ روشنی بھابھی گھر آ گئی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا۔ اگلے دن شام کو میں نے کھانے کی میز پر کئی دن کے پکوان رکھے، لیکن کھانے کے دوران کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ مجھے لگا اب ہمارے درمیان صرف ایک خاموشی بھرا دکھ ہے جو ہمارے جوڑنے کی بجائے دور کر رہا ہے۔ بھائی کھانے کے بعد چھت پر چلے گئے۔ میں اور بھابھی ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن بات نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی بھابھی مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں ان کی زندگی کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں کچھ نہ کہتی، لیکن دل میں ایک بے چینی بڑھنے لگتی۔ بھابھی کے آنے کے بعد سے ہی گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ وہ رسم و رواج کو نہیں مانتی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، کمرہ صاف کیا، ان کے کپڑوں کے لیے جگہ الگ نکالی، مگر وہ سب کچھ ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ صبح جب وہ کچن میں آئیں تو میں پہلے ہی چائے رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی اگر تم نے سب کچھ سنبھال ہی لیا ہے تو میں کیوں آئی ہوں؟ میں نے نرمی سے کہا نہیں بھابھی آپ آرام کیجیے، ابھی کل ہی تو شادی ہوئی ہے۔ وہ میری بات پر منہ موڑ کر چلی گئی۔ بھائی نے شروع میں کچھ نہیں کہا، وہ دفتر میں مصروف رہتے اور گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں اور بھابھی ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے، لیکن ہر بات میں کشیدگی آ جاتی۔ ایک دن میں نے امی کے پرانے کپڑے بہت حفاظت سے رکھے تھے جو بھابھی نے اسٹور روم میں پھینک دیے۔ میں نے پوچھا بھابھی جی کیوں نکالے؟ یہ امی کے کپڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، اس گھر میں ہر چیز پرانی یادوں سے جڑی ہوئی ہے، نئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے آہستہ سے کہا بھابھی یادیں اگر نکال دی جائیں تو صرف دیواریں باقی رہ جاتی ہیں۔ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ صبح ناشتے پر وہ خاموش ہوتی، لیکن جیسے ہی بھائی دفتر چلے جاتے تو ان کی باتیں شروع ہو جاتی۔ کبھی کہتی تمہارا انداز ہی عجیب ہے، ہر وقت سنجیدہ رہتی ہو جیسے ہم کسی بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں۔ میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، لیکن دل میں چبھن رہتی۔ ایک دن بھائی جلدی گھر آئے۔ بھابھی نے فوراً کہا ندا نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، شاید اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہیں کتنی بار کہا ہے خیال رکھا کرو۔ میں نے سر جھکا کر کہا بھائی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مگر کسی نے سنا نہیں۔ ایک دن میں کپڑوں پر استری کر رہی تھی، بھائی کی قمیض جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی بھابھی نے آ کر وہ چھین لی اور کہا اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں ان کی بیوی ہوں، ان کے کام خود کروں گی، سمجھی تم؟ میں نے بس سر ہلا دیا۔ مجھے لڑنے کا کوئی حق نہیں تھا، نہ ہی صفائی دینے کا فائدہ۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ ہر وہ چیز اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کی جو پہلے میرے حصے میں تھی۔ بھائی کی چائے، ان کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا تک وہ خود تیار کر دیں اور میں پیچھے ہٹتی گئی، مگر اس سب میں میرا دل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن خالہ آئی، میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی اب تو تمہیں آرام ہی آرام ہے، گھر میں بھابھی جو آ گئی ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن بھابھی نے فوراً کہا آرام تو اب مجھے کرنا ہے، ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ندا تو بس دکھاوے کا کام کرتی ہے۔ خالہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر بات بدل دی۔ رات کو میں نے بھائی سے کہا بھائی میں کیا ایسا کر رہی ہوں جو غلط ہے؟ بھائی نے کہا تم کچھ نہیں کر رہی، لیکن تمہاری بھابھی کو لگتا ہے تم ہر چیز میں دخل اندازی کرتی ہو، تمہیں خود کو پیچھے کر لینا چاہیے۔ میں نے آہستہ کہا تو کیا رشتے ایسے ختم ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بدل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چھت پر چلی گئی، نیچے سناٹا تھا، دل کہتا تھا جیسے میں کچھ کھو بیٹھی ہوں، شاید اپنا بھائی۔ اگلے دن میں نے ناشتے پر بھائی کی پسند کے پراٹھے بنائے۔ بھابھی نے وہ پلیٹ میرے ہاتھ سے لے کر کہا اب یہ میرا کام ہے، تم صرف اپنا خیال رکھا کرو۔ ان کے الفاظ مجھے کسی قید کی طرح لگے، جیسے اب میں اس گھر کی مہمان ہوں۔ پہلے جب بھائی دروازے پر ہوتے، دروازہ کھلتا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اب وہی دروازہ کھلتا ہے، وہی آہٹ ہوتی ہے، لیکن میں سانس روک لیتی ہوں، کیونکہ اب دروازے کے اس پار وہ بھائی ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں سوال ہوتے ہیں، یقین نہیں۔ اس شام بارش ہوئی تھی۔ میں نے کچن میں بھابھی کے لیے چائے بنائی اور گرم پکوڑے بھی۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہاں سب کچھ باہر سے ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس گھر میں جو کچھ ہے وہ سب دکھاوا ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، بناوٹ ہے۔ میں سب سننے کے باوجود انجان بنی رہی، چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ وہ بات ختم کر کے بولی یہ پکوڑے بھی شاید تم نے میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے بنائے۔ میں نے نرمی سے کہا نہیں، موسم اچھا تھا، بس خیال آیا تو بنا لیے۔ اسی لمحے بھائی اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا بھائی میں نے چائے بنا لی ہے، آپ کے لیے بھی لاتی ہوں۔ بھابھی کہنے لگی آج مت لانا، آج میں خود بنا لوں گی، تمہیں تکلیف نہ ہو۔
ان کے الفاظ میں نے طنز چھپا ہوا تھا اور بھائی نے کچھ کہے بغیر سارا ہلا دیا۔ میں چپ چاپ کچن کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ رات کے کھانے پر بھائی نے کہا، ندا تم آج کل اپنی بھابھی سے بہت اکھڑی اکھڑی رہنے لگی ہو۔ میں نے چونک کر کہا، بھائی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو ہمیشہ ان سے عزت سے بات کرتی ہوں۔ بھابھی نے فوراً بات سنبھالی اور کہا، کچھ خاص نہیں، بس کبھی کبھی لفظوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، مجھے برا نہیں لگتا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا لیکن وہاں خاموشی تھی، سوال بھی تھے، شک بھی۔ اسی رات بھائی نے مجھ سے کہا، ندا تھوڑا فاصلہ بہتر ہوتا ہے، رشتے کو سانس لینے دو۔ میں نے بس اتنا کہا، رشتے فاصلوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ جواب میں وہ خاموش رہے۔ کئی دن گزر گئے، بھائی کے چہرے پر وہ محبت نہیں رہی جو کبھی ہر لمحے جھلکتی تھی۔ اگر میں کچھ کہتی تو وہ بھابھی کی طرف دیکھتے جیسے ان کی اجازت ضروری ہو۔ کبھی اگر وہ کمرے میں ہوتے اور میں کچھ پوچھنے آ جاتی تو وہ بات ختم کر کے کہتی، اب تم جا سکتی ہو۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، بخار اور جسم میں درد تھا، میں بستر پر تھی۔ بھابھی آئیں اور کہنے لگیں، یہ سب تمہاری کمزوری ہے، ہر وقت جذباتی بننے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے مشکل سے کہا، مجھے دوا دے دو بھابھی، بخار بہت تیز ہے۔ کہنے لگیں، خود لے لو دوا، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ شام کو بھائی آئے، میں نے کمرے سے سنا، بھابھی نے کہا، اب تمہاری بہن کو آج کل ڈرامہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، بخار ہے لیکن میرا دل کہتا ہے یہ سب اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ میں دیوار کے پاس کھڑی سب سنتی رہی۔ پھر بھائی کے قدموں کی آہٹ آئی، وہ میرے کمرے کے باہر رکے، دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی اور واپس چلے گئے۔ میں نے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ کسی کے الفاظ سے زیادہ کسی کو خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اگلے دن کچن صاف کرتے امی کی پرانی نوٹ بک ندا نے ایک دن پرانی دراز کھولی تو اس میں ابا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دعائیں اور نسخے ملے۔ وہ کچھ دیر تک ان کو پڑھتی رہی تو بھابھی کمرے میں آ کر طنزیہ لہجے میں بولی، یہ سب فضول کاغذ کیوں سنبھال رکھے ہیں، پرانی باتوں کو بلا دو، نئی زندگی شروع کرو۔ ندا نے دھیرے سے کاپی بند کر دی۔ یادوں کو سنبھالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہے۔ اب بھائی کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتے، رات کو دیر سے آتے اور پاس بیٹھتے بھی تو نظریں نہیں ملاتے تھے۔ ایک دن ندا نے ہمت کی اور کہا، بھائی سب کچھ بدل گیا ہے۔ بھائی نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا، کچھ نہیں بدلا، بس وقت آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں بھی بڑھنا ہے۔ ندا سوچ میں ڈوب گئی کہ وقت بدلتا ہے یا لوگ، مگر جواب نہیں ملا، صرف دروازہ بند ہونے کی آواز رہ گئی۔ ندا نے یونیورسٹی کی نئی فیس کی رسید بیگ میں رکھی اور چپ چاپ بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ندا نے کہا، بھائی میں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کر چکی ہوں، اب کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، فارم بھر چکی ہوں، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ بھائی پہلے خاموش رہے، پھر بولے، یہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ندا نے ہمت کی اور کہا، ابا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، یہ ان کا خواب تھا۔ اتنے میں بھابھی کمر پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں اور طنزیہ بولی، پڑھنے کا وقت ہے یا چھت پر کھڑے ہو کر لڑکوں کو اشارے کرنے کا؟ یہ سن کر ندا کا دل دہل گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، آپ نے کیا کہا؟ بھائی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بھابھی نے مزید کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے چھت پر؟ ندا نے روحان سی آواز میں کہا، بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وہ آگے بڑھے اور اس کا بازو پکڑ کر بولے، کیا میں اندھا ہوں جو کچھ دیکھ نہیں رہا؟ ندا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ بھابھی نے پیچھے سے آگ لگا دی، ایسی لڑکی کو پڑھا کر کیا فائدہ، کل کو ہمارا سر جھکا دے گی۔ بھائی نے سختی سے کہا، بہت ہو گیا، اب تم پڑھائی نہیں کرو گی، ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ندا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، رشتہ ابھی کیوں؟ بھائی نے غصے سے کہا، بس بہت ہوا تمہارا آزاد گھومنا، اب تمہارے لیے گھر ہی سب کچھ ہے۔ اس رات ندا نے کھانا نہ کھایا، کمرے میں سناٹا تھا۔ اگلے دن دو اجنبی مرد، ایک بڑی عمر کی عورت اور ایک نوجوان لڑکا گھر آئے۔ بھائی نے کہا، ندا باہر آؤ، کچھ مہمان آئے ہیں۔ بھابھی نے کہا، رشتہ دیکھنے آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ندا نے حیرانی سے کہا، اتنی جلدی؟ کیا میں ان کے بارے میں کچھ جان سکتی ہوں؟ بھابھی نے سخت لہجے میں کہا، بس باہر آ جاؤ۔ ندا سادہ سا جوڑا پہن کر باہر آئی۔ جیسے ہی نظر اس لڑکے پر پڑی اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ہنسی ہنسی میں منہ سے رال بہا رہا تھا اور مسلسل گر رہا تھا۔ ندا نے گھبرا کر بھائی کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش کھڑے تھے، جیسے کچھ غیر معمولی نہ ہو۔ ندا نے دھیرے سے کہا، بھائی یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بھابھی بولی، کیا کمی ہے اس میں؟ زمین جائیداد ہے، دولت ہے، اکلوتا ہے، تمہیں عزت ملے گی۔ ندا نے کہا، مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی نے سختی سے کہا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں، شکر کرو گے جو لوگ تمہیں قبول کر رہے ہیں۔ ندا کی سانس رکنے لگی۔ اس نے کہا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ بھابھی نے کہا، تم جیسی لڑکیوں کو عزت دار لڑکے قبول نہیں کرتے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ ندا نے بھائی کی طرف دیکھا، آپ مجھے جانتے ہیں، کیا آپ بھی میری نیت پر شک کر رہے ہیں؟
بھائی بولے یہ نیت کی نہیں حقیقت کی بات ہے، تم اب بوجھ ہو۔ ندا نے رو کر کہا کیا لڑکی کو اپنی شادی پر بھی کوئی رائے دینے کا حق نہیں ہوتا؟ مگر جواب میں بابی کے زہریلے الفاظ آئے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ اور دوسروں کو سکون لینے دو۔ ندا کے دل پر خنجر سا چل گیا تھا۔ اگلے دن شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ تیاری زور شور سے ہونے لگی تھی، کپڑے زیور سب کچھ۔ ندا کے پاس صرف خاموشی کا حق تھا۔ اس کی دوست عائشہ ایک بار پھر آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی ندا تم بھاگ سکتی ہو، ابھی وقت ہے۔ ندا نے کہا کہاں جاؤں؟ بھائی کے گھر میں جگہ نہیں، دوست کے گھر میں عزت نہیں، اور سماج سوالوں کے پہاڑ کھڑا کر دے گا۔ عائشہ تڑپ کر بولی تو پھر مر جاؤ، کیا اس پاگل کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ ندا نے آہستہ کہا شاید یہی میرا نصیب ہے۔ شادی کے دن بابی کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی۔ ندا کو سرخ لہنگا پہنا دیا گیا، وہ دل ہی دل میں ٹوٹ رہی تھی مگر کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ہر رسم پوری ہوئی اور آخرکار اس کی رخصتی ہو گئی۔ ندا نئے گھر آئی جہاں پر ہر دیوار اجنبی تھی۔ کمرے میں پہنچی تو سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، احسن۔ اس نے ندا کو دیکھتے ہی تالی بجائی اور زور زور سے ہنستا ہوا بولا یہ میری دلہن ہے ممی، یہ میری دلہن ہے۔ اس کی ماں مسکرا کر بولی ہاں بیٹا یہی تمہاری دلہن ہے، اب یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ ندا نے نظریں جھکا لی مگر دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ احسن کے منہ سے رال بہہ کر زمین پر ٹپک رہی تھی اور وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں قریب آ کر بولی بیٹا احسن اس کی حالت ایسی ہے مگر اگر تم محبت سے کام لو گی تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پاگل ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ ندا نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ کمرے میں آئی تو دروازہ بند کر لیا مگر وہ بھی ساتھ اندر آ گیا۔ بستر پر بیٹھ کر بچوں کی طرح ہنستا رہا اور بولا میری دلہن میرے ساتھ رہے گی نا؟ ندا نے غصے سے کہا باہر نکلو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مگر وہ نہ سمجھا اور معصوم ہنسی میں کہتا رہا دلہن دروازہ بند مت کرو، مجھے نیند آئے گی تمہارے پاس۔ ندا نے اسے زور سے دھکا دیا اور چیخ کر کہا ابھی نکل جاؤ ورنہ میں چیخ اٹھوں گی۔ میں اٹھی، دروازہ کھولا اور باہر نکل تو احسن کی ماں وہیں کھڑی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر کہنے لگی بیٹا صبر کرو، اسے وقت لگے گا سمجھنے میں۔ میں نے غصے میں کہا یہ پاگل ہے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ بولی ہم نے کچھ نہیں چھپایا، بس امید تھی کہ شاید تم اسے سنبھال سکو گی۔ میں خاموش رہی اور واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ احسن باہر کھڑا کہتا رہا دروازہ کھولو دلہن پلیز دروازہ کھولو۔ رات کٹ گئی، نہ نیند آئی نہ سکون۔ میرے سامنے ایک ایسا مستقبل تھا جس میں میرا ماضی صرف درد کی صورت باقی تھا۔ صبح میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، باغ میں احسن جھولے پر بیٹھا بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا اور اس کی ماں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہر منظر پرسکون تھا مگر میرے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، کہنے لگی بیٹا کچھ کھا لو، رات سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے نظریں نہ ملائیں اور آہستہ سے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بولی یہ بھوک نہیں زندگی کی بات ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے تمہیں یہاں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوگی لیکن احسن کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا اور کہا کیونکہ وہ پاگل ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا وہ پاگل نہیں ہے، بس بیمار ہے۔ میں نے اس کا علاج کروایا تھا، بہتری آئی مگر مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکا۔ محبت سے فرق پڑ سکتا ہے۔ محبت کا لفظ سن کر میں ہنس پڑی اور کہا محبت زبردستی کی شادی سے پیدا نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ساتھی چاہیے تھی جو صرف بیوی نہ ہو بلکہ سہارا ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگا تم وہ بن سکتی ہو۔ میں نے کڑوا سوال کیا یہ فیصلہ آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ مجھ سے کیوں نہ پوچھا؟ انہوں نے کہا وقت نہیں ملا، حالات ایسے ہو گئے تھے اور تمہارے اپنے گھر والوں نے بھی تو کچھ نہیں کہا۔ کیا واقعی میرے اپنے ہی سب کچھ طے کر چکے تھے؟ اس کے بعد ہر دن ایک جیسا گزرنے لگا۔ ناشتے کے وقت احسن کبھی تالیاں بجاتا، کبھی زمین پر بیٹھ کر کھلونا کار دوڑاتا اور کبھی میرے کمرے میں آ کر چیزیں الٹ پلٹ کر دیتا۔ ایک دن میں نے اس کی ماں سے کہا کم از کم اسے میرے کمرے سے دور رکھا کیجیے، مجھے وقت چاہیے۔ وہ نرمی سے بولی اسے تمہاری عادت ڈالنی ہے ورنہ اور بگڑ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں خود ایک مریض ہوں اور مجھے دوسرے مریض کو سنبھالنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایک رات میں چھت پر آ گئی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کیا واقعی اب کبھی واپس نہیں جا سکتی؟ کیا یہی میرا نصیب ہے؟ ایک دن ندا کی سہیلی عائشہ اچانک آ گئی۔ میری ساس نے خوشی سے اسے اندر بلایا اور کہا تم تو ندا کی دوست ہو، وہ بہت تعریف کرتی ہے تمہاری۔ میں چونک گئی، میں نے تو کبھی تعریف ہی نہ کی تھی۔ عائشہ مسکرائی اور کہا آنٹی میں صرف ندا کو دیکھنے آئی ہوں اور کافی دن ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کمرے میں گئے اور دروازہ بند کیا۔ عائشہ نے فوراً میرا چہرہ دیکھا اور کہا تم تو بہت کمزور لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے نظریں پھیر لیں۔ وہ بولی لگتا ہے احسن کی حالت ویسی ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اب وہ زیادہ خاموش رہتا ہے مگر عجیب باتیں کرتا ہے،
कभी शक होता है शायद वो वाकई पागल है या नहीं। आयशा ने बैग से एक छोटी शीशी निकाली और कहा, ये दवा है, मेरे मामू होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, दिमागी कमजोरी के मरीजों के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। मैंने हैरानी से पूछा, ये दवा है या कुछ और? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, समझो दवा है और जानलेवा भी हो सकती है, फ़र्क सिर्फ नीयत में है। तुम उसे रोज़ चाय में 2 कतरे मिला देना, कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं, बस कमज़ोर हो जाएगा, फिर तुम जो चाहो करो। मैंने शीशी पकड़ी और खामोशी से बैग में रख दी। जाते जाते वो बोली, याद रखो, कोई तुम्हें खुद आज़ाद नहीं करेगा, रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। उस रात मैंने जब चाय बनाई तो हाथ कांप रहे थे। ऐसन कमरे में कार्टून देख रहा था। मैंने 2 कतरे मिलाए और उसके सामने रखे। वो बोला, ये चाय तुमने बनाई है? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो बोला, मुझे तुम्हारी चाय अच्छी लगती है। उसके लफ्ज़ों ने मुझे लम्हा भर को हिचकिचाहट में डाल दिया, मगर मैं खामोश रही। वो चाय पीता रहा, मैं उसे देखती रही। ये पहला दिन था, पहली रात जहाँ मैंने एक नई साजिश की बुनियाद रखी थी। मैं कैद थी तन्हाई की, बेबसी की, इस फैसले की जिसका मैंने कभी ख्वाब भी न देखा था। कई दिन यहाँ चलता रहा। मैं रोज़ 2 कतरे चाय में डालती रही और वो पीता रहा। सास खुश थी कि मैं अपने शोर का ख्याल रख रही हूँ। कहती, बेटा तुमने तो मेरे एहसन को बदल दिया। पहले तो वो कमरे में बंद रहता था, अब तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है। मैं सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देती, लेकिन एहसन वाकई बदलने लगा था। उसकी हरकत अब मासूम या अजनबी नहीं लगती थी। कभी मुझसे पूरी बात करता, कभी किताब पलटता। एक दिन तो अपनी कमीज़ खुद इस्त्री करने लगा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें मुतासर कर सकूँ। उसके अल्फाज मामूली नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं चाय में दवा डाल रही थी, पीछे से आवाज़ आई, कितने कतरे डाले हैं? मेरे हाथ से चम्मच गिरने लगा। पलटी तो देखा एहसन दरवाजे पर खड़ा था। मैं घबरा गई, बोली, मतलब? वो मुस्कुराया और कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम रोज़ कुछ डालती हो ना? मेरा गला खुश्क हो गया। वो करीब आया, कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। फिर बोला, मुझे तुम्हारी चाय से मोहब्बत है, और कमरे से निकल गया। उसके अल्फाज मेरे लिए बिजली थे। अगले दिन मैंने सास से पूछा, एहसन कभी बिल्कुल नॉर्मल था? उन्होंने चौंक कर कहा, हाँ, बचपन में वो बिल्कुल ठीक था, फिर वालिद के एक्सीडेंट के बाद वो टूट गया। डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है। फिर उसने बोलना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। मैंने कहा, इलाज हुआ? वो बोली, बहुत करवाया, मगर फिर सब ने कहा इसे अकेला छोड़ दो, अब तुम हो तो हमें उम्मीद है। उनकी बातों में झूठ न था, मगर मेरे दिमाग में आयशा की दी हुई शीशी और एहसन का बदलता रवैया टकरा रहा था। कुछ दिन गुजरे। एहसन ने ना सिर्फ कमरा संवारा, बल्कि एक दिन मुझे किताब दी और बोला, ये तुम्हारे लिए है, सुना है तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो हंसा, क्या पागल लोग सब कुछ नहीं समझते? उसका चेहरा आम आदमी की तरह था। उस रात मैंने चाय में दवा न डाली। एहसन ने पी और हंसते हुए कहा, आज जायका बदला हुआ है। मैं जान चुकी थी कि वो सब कुछ जानता है। मैंने आयशा को फ़ोन किया और कहा, ये दवा वाकई जहर है। वो हंसने लगी और बोली, तुम कहती थी एहसन मर जाए तो तुम आज़ाद हो जाओगी, क्या वो अभी तक जिंदा नहीं है? मैंने कहा, वो बदल रहा है, जैसे सब कुछ जानता हो। आयशा ने कहा, हो सकता है असर ना कर रहा हो। मैंने कहा, शायद वो पागल ही ना हो। अब मैं उलझ गई थी। जिसे मैं कमज़ोर समझ रही थी वो मजबूत हो रहा था। एक रात कमरे में गई तो एहसन बिल्कुल आम आदमी की तरह तैयार खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, जूते बंधे, चेहरा संजीदा। उसने कहा, आज चाय नहीं लाई? मैंने नज़र चुरा कर कहा, अभी बनाती हूँ। किचन में गई, मगर हाथ कांप रहे थे। शीशी मेज़ पर रखी और चाय बगैर मलाई बनाई। जब चाय दी तो वो अपनी पुरानी डायरी देख रहा था। उसने कप लेते हुए कहा, आज खुशबू अलग है। फिर मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, आज ख़ास दुआ नहीं डालेगी। मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वही जो तुम समझ रही हो। फिर कहा, शुरू में मैं समझा ये मोहब्बत है, फिर जायका बदला लगा, शक हुआ, टेस्ट कराया, तुम्हें पता है ये जहर नहीं था, बल्कि दिमागी मरीज के सुकून के लिए दुआ थी।
میرے منہ سے کچھ نہ بولا گیا۔ وہ بولا تم صرف آزاد ہونا چاہتی تھی، یاد رکھو آزادی دوسروں کو ختم کر کے نہیں ملتی۔ پھر اس نے اپنی حقیقت بتائی کہ والد کی موت حادثہ نہیں سازش تھی۔ اس کے چچا نے سب کچھ ہتھیانے کے لیے اسے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹروں کو پیسے دیے، جھوٹے کاغذات بنائے، اسے اسپتال میں داخل کرایا، مگر وہ خاموش رہا تاکہ اپنی ماں کو بھی بچا سکے۔ اب ساری گتھیاں سلجھ رہی تھیں، اس کی خاموشی، اس کی حرکتیں سب ایک ڈال تھی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا، اور جاتے جاتے کہا کل سے چائے خود بنا لوں گا۔ وہ نکل گیا اور میں ساکت بیٹھی تھی۔ شیشی میز پر پڑی تھی، گواہی دے رہی تھی کہ اصل میں قیدی میں خود تھی، تجربے کیے جا رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا پھر تم واپس کیسے آئے؟ ایسے نے کہا اسپتال کے ڈاکٹروں میں سے ایک نے سچائی پہچان لی تھی اور میری ماں کو سب بتا دیا تھا۔ تب ماں مجھے واپس لے آئیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سارے رشتہ داروں فیملی نے مجھے پاگل ثابت کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں چچا کے سامنے بالکل نارمل نظر آیا تو وہ پھر کوشش کریں گے، اس لیے میں نے وہی روپ اوڑھ لیا جو انہیں سچ لگتا تھا۔ پھر شادی کا ذکر آیا۔ چچا کو لگا اگر میری شادی ہوئی ہو گئی تو کیا فرق پڑے گا، میں تو ایک بیکار انسان ہوں، لیکن ماں نے تمہیں پسند کیا، شاید انہیں لگا کہ تم میرا علاج بن سکتی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ وہ بولا کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ جب ایک عام سی لڑکی کو ایک خاص حالت میں رکھا جائے تو وہ کیا چنتی ہے، صبر یا سازش۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ جو تم نے پایا وہ جان لیوا چیز تھی۔ وہ مسکرا کر بولا ہاں جان لیوا زہر، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مجھے مار نہیں سکا بلکہ شاید اسی نے مجھے اور ہوشیار کر دیا۔ میں نے پوچھا تمہیں کب شک ہوا؟ اس نے کہا جب پہلی بار تم نے چائے کا ذائقہ بدلا، پہلے میں نے سوچا اتفاق ہے، مگر پھر تمہاری نظریں بدلنے لگیں، تمہارا رویہ بدل گیا، سب کچھ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ تم ضرور کچھ کر رہے ہو۔ میں نے کہا تو پھر تم نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس نے جواب دیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کہاں تک جاؤ گے۔ میں نے آہستہ کہا مجھے لگا تم کمزور ہو، پاگل ہو، ایک سزا ہو۔ وہ بولا اور میں نے لگنے دیا۔ میں نے کہا کیونکہ یہ فیصلہ مجھ پر میرے بھائی نے تھوپا تھا، حقیقت جانے دو۔ اس کی آنکھوں سے اب میں نظریں نہیں بچا سکی، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ میں نے پوچھا تو اب؟ اس نے کہا تمہارے سامنے اب وہ انسان ہے جو خود بچانے کے لیے پاگل بنا مگر تمہیں بچانے کے لیے خاموش رہا۔ میں نے کہا مجھے بچانے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ میں نے تمہاری سہیلی کی آواز سنی تو جان گیا کہ تم وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہو وہ جو تمہارے بس میں نہیں۔ تم صرف ایک بے بس لڑکی تھی جسے سب نے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا اور تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے خود کو معاف کر دیا کہ تمہیں قریب آنے دیا، لیکن تمہیں سمجھا اور سمجھ کر خاموش رہا۔ میں نے کہا تو کیا اب ہم دونوں صرف سچ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور وہ سچ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو آزمایا ہے، زخم دیے ہیں۔ اس نے کہا اب وقت ہے نئے طریقے سے سوچنے کا۔ میں نے نظر باغ کے ہلتے ہوئے پھولوں پر ڈال دی، شاید وہی میرے اندر کھلنے والے نئے موسم کی پہچان تھی جسے میں نے کبھی نہیں سمجھا تھا۔ میرے سامنے ایک مکمل انسان کی طرح کھڑا تھا، سچائی کی صورت میں۔ اس کی باتوں کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا، نہ کوئی شک بچا نہ پردہ۔ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا، اس کے لفظوں میں نہ طنز تھا نہ بدلہ، جیسے وہ سب کچھ پی چکا تھا۔ وہ دن گزر گئے، وہ روز کی طرح ناشتہ بناتا، چائے لاتا، کرسی کھینچ کر رکھ دیتا۔ خاموشی تھی مگر بوجھل نہیں۔ سچ کی روشنی آنکھیں چندیا دیتی ہیں مگر وقت کے ساتھ سب دکھا دیتی ہیں۔ ایک دن وہ جلدی گھر آیا، ہاتھ میں فائل تھی، ڈرائنگ روم میں جا کر ماں کو کاغذات دکھائے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اس نے کہا یہ چچا کے خلاف ثبوت ہیں، زمین کے جعلی کاغذات، دستخط کی نقل، پاپا کے پرانے دوست کا بیان، سب تیار ہے، کل پولیس کے ساتھ جائیں گے۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا یہ سب کیا؟ اس نے کہا کافی وقت ہے لیکن اب بہت ہو گیا، وقت آ گیا ہے جواب دینے کا۔ اگلی صبح پولیس آئی، چچا کے گھر پر چھاپا پڑا، لوگ حیران تھے۔ یہ خاموش کھڑا رہا اور بس کہا یہ میرے والد کا حق تھا، اب میرا فرض ہے۔ میں سب دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ اپنے لیے بھی نئی پہچان بن چکا تھا۔ شام کو جب وہ باغ میں بیٹھا تو میں پہلی بار قریب جا کر بیٹھی، ہاتھ میں چائے تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم مجھے واقعی معاف کر چکے؟ اس نے کہا اگر نہیں کرتا تمہیں سب نہ بتاتا۔ میں نے کہا تو کیا سب بھول جاؤ گے؟ اس نے کہا کچھ زخم دب جاتے ہیں مگر نشان رہتے ہیں، تم بھی یاد رہو گی، تمہارا خوف بھی، لیکن میں یہ قید دل میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنے موبائل پر عائشہ کا پیغام آیا کہ تم آزاد ہو گئی۔ میں نے اسے کال کی اور کہا تم نے جو دعا دی تھی وہ جان لیوا نہیں تھی۔ وہ ہنس کر بولی میں نے کب کہا تھا کہ اصلی زہر ہے؟ وہ تو صرف تمہیں قدم بڑھانے کا حوصلہ دینا تھا جو تم اکیلی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سمجھ آ گیا کہ اس نے نیت نیک رکھی تھی مگر راستہ گمراہ تھا۔ رات کو جب میں نے کھانا رکھا تو احسن آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟
میں نے کہا جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، نہ تم مجرم ہو نہ میں مریض۔ میں نے پوچھا کہ ہم دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، بغیر شرط کے۔ اب کوئی کھیل نہیں، صرف سچ ہوگا اور ہم دونوں۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جیسے یقین دلایا ہو کہ یہ رشتہ اب پختہ ہے۔ اگلے دن وہ مجھے بازار لے گیا، ایک میڈیکل کی کتاب دی اور کہا تم اب بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو راستہ کھلا ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ وہ راستہ جو میں نے بند سمجھا تھا آج میرے شوہر نے کھول دیا۔ جب ہم واپس آئے تو ماں نے کہا تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے گھر میں خوشبو لوٹ آئی ہے۔ احسن نے کہا جو کھویا وہ نہیں لوٹ سکتا، مگر جو ہے وہ نئے سفر کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میرے پاس ماضی کا درد نہیں بلکہ نئی شروعات تھی۔ صبح گھر میں خوشی تھی، میرا شوہر ناشتہ بنا رہا تھا، ماں اخبار پڑھ رہی تھی اور میں پردے درست کر رہی تھی۔ سب کچھ جیسے برسوں بعد ٹھیک لگ رہا تھا۔ احسن نے ہنستے ہوئے کہا ندا، اگر اب چائے میں کچھ ڈالنا ہے تو شہد ڈال دینا، زہر نہیں۔ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور میں مسکرا دی۔ میں نے کہا اب چائے میں صرف ذائقہ ہوگا، زہر نہیں۔ اب ہماری باتوں میں ہلکی شرارت اور فکر شامل تھی۔ اس شام میرے بھائی اور بھابھی آئے۔ بھائی نے کہا ندا، تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی اور تم پر جو گزری اس میں میرا سب سے بڑا حصہ ہے۔ بھابھی نے کہا میں اس گھر کے لیے تیار نہ تھی اور تم سے مقابلہ اپنا فرض سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا شاید یہ سب اس لیے ہوا کہ وقت پر پہچان نہ ہو سکی، مگر جب آنکھ کھل جائے تو شکوہ ختم ہونا چاہیے۔ احسن نے کہا ہم اپنے سفر پر ہیں، ماضی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سب نے چائے پی اور پہلی بار بھائی نے مجھ سے نظریں ملائیں۔ رات کو چھت پر میں نے کہا اگر موقع ملے تو کیا تم سب بدلنا چاہو گے؟ احسن نے کہا نہیں، کیونکہ تب شاید میں تمہیں نہ پہچان پاتا۔ وہ بولا محبت وقت مانگتی ہے، دھوکہ نہیں۔ میں نے کہا مگر آخر میں تم نے مجھے معاف کیا، کیونکہ معافی وہی دیتا ہے جو سچائی سے گزر چکا ہو۔ پھر ہم دونوں شہر کی پرانی جھیل پر گئے جہاں وہ باپ کے ساتھ آتا تھا۔ اس نے کہا تب میں چپ رہتا تھا، مگر اب تم ہو تو دل کرتا ہے کہ بولوں۔ میں نے کہا محبت جب ڈوبتی ہے تو دوسروں کو بھی بچا لاتی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا، ہم خاموش بیٹھے، کوئی وعدہ نہیں، بس ساتھ تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے پڑھائی شروع کی۔ وہ روز مجھے لائبریری لے جاتا اور کہتا تمہاری کامیابی میری سب سے بڑی دلیل ہو گئی۔ ہم نے درست فیصلہ کیا۔ ایک دن ماں نے کہا پہلے لگتا تھا شادی مجبوری تھی، مگر اب لگتا ہے سب اوپر والے کی پلاننگ تھی۔ میں نے کہا محبت پلاننگ سے نہیں ہوتی، کبھی انجام بھی ہوتی ہے۔ رات کو ڈائری لکھ رہی تھی تو احسن آیا اور کہا اب کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو، مجھے بھی تمہاری تعریف لکھنی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تم میری زندگی کی اصل حقیقت ہو۔ میں نے دل میں کہا میں اسے چاہنا چاہتی تھی، مگر اس نے خود چاہنے کا ہنر سکھا دیا۔ کبھی کبھی زہر نہیں، سب سے بڑی دوا محبت ہوتی ہے۔ سچی محبت وقت، صبر اور سچائی سے جیت جاتی ہے، نہ کہ شک اور سازش سے۔